اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و مہربانی پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ پاک بھی انہیں معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں ایک اور حکم جو ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، یعنی اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی آپ لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ان کی دلداری ہے، یعنی اگر آپ ان سے مشورہ لیں گے تو ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی ہے، اور یہ فائدہ بھی ہے کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ پاک توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم.